مرزا جیلنی یا اس کے پیروکار ان کو گستاخ اور اہل کتاب اس میں بنیادی فرق کا پتہ نہیں۔ اس نے بار بار اپنی گفتگو میں یعنی جو بتائی ہے بات، وہ سمجھتا ہے کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس وہ معاذ اللہ سرکار کو یہ سمجھتا ہے جو لفظ اس نے بولے، اور پھر وضاحت میں بھی وہی بولے، یعنی وہ محبوب کے جن کے معاذ اللہ تحقیر کے لیے صرف کوئی اتنا کہہ دے کہ ان کے کپڑے میلے ہیں، معاذ اللہ، اس سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں ہے، قریش مکہ ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، ہر قبیلے کا سردار یا اس کا نمائندہ اس اجلاس میں آیا، جب وہ سارے بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ گیا ہے، تمہیں کوئی اس کی اطلاع بھی نہیں، گھوڑوں کی سموں کی آواز بھی نہیں آ رہی، کوئی گرد و غبار بھی نہیں، کوئی شور بھی نہیں، صرف میں کہوں کہ لشکر آ گیا ہے پہاڑ کے پیچھے، ہل انتم مصدقیہ، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سارے دشمن بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے ہم تصدیق کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے ما جربنا علیک الا صدقا، آج تک ہم نے آپ کی زبان سے سوائے سچ کے کچھ نہیں سنا۔ ما جربنا علیک الا صدقا، جب بھی بولے ہو سچ بولے ہو۔ اب وہ مشرک بھی تھے اور سرکار کو سچا بھی مان رہے تھے، اور آج معاذ اللہ یہ کبھی دجال کے لفظ بولتا ہے، معاذ اللہ کبھی کذاب کے لفظ بولتا ہے، چونکہ وہ کلمہ نہیں پڑھے ہوئے تھے لہذا وہ سرکار کو یہ مان رہے تھے معاذ اللہ، جبکہ ہمیں بخاری سے پتہ چلتا ہے کہ کلمہ نہ پڑھنے والے تو صادق بھی مان رہے تھے، امین بھی مان رہے تھے، یعنی کافر ہونے کا جو جرم ہے، دائمی عذاب ہے جہنم کا، وہ تو یقیناً ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو بھی کافر ہو وہ گستاخ بھی ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کافر تو ہو مگر گستاخ نہ ہو۔ ہاں جو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے وہ اگرچہ پہلے مومن تھا پھر کافر ہو جاتا ہے، گستاخی کے بعد اگر پہلے مومن تھا تو کافر ہو جاتا ہے، لیکن جو بھی کافر ہے ضروری نہیں وہ گستاخ ہو، کبھی وہ گستاخ ہو سکتا ہے کبھی گستاخ نہیں ہوگا، یعنی صرف انکار اس کو گستاخی نہیں کہا جائے گا۔